الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پچھلے جمعہ یا اس سے پہلے جمعہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شروع کیا گیا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد اسلام کس طرح پھیلا ہے، تاریخ اسلام کیا ہے، اس کے متعلق بات ہوگی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت مسلمان دو بہت بڑے سپر پاور سے لڑ رہے تھے، ایک رومن تھا، دوسرا پرشین تھا۔ یہ دو سپر پاور سے لڑ رہے تھے، اور ان تینوں کے درمیان یعنی رومن، پرشین اور مسلمانوں کے درمیان تو فرق یہ تھا کہ رومن 1000 سال سے سپر پاور سمجھا جاتا تھا اور پرشین 800 سال سے سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ تو ان دونوں سے ایک ہی مرتبہ کون لڑ رہے تھے؟ مدینہ والے یعنی مسلمان لڑ رہے تھے۔ تو مسلمان ایک ہی وقت میں دو سپر پاور سے لڑ رہے تھے۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو جب اللہ کے نبی تھے تو اس وقت اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ کہا جاتا تھا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے تو اپنے لیے خلیفہ کا ٹائٹل اپنے لیے پسند کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اپنے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کا ٹائٹل کو پسند کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی کی وجہ سے سب سے پہلے امیر المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کو زیادہ پرشین والوں کی فکر تھی، پرشین میں جو فوج جا کر لڑ رہی تھی ان کی فکر تھی، کیونکہ رومن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے کمانڈر تھے اور پرشین میں ویسے موجود نہ تھے، ان لوگوں کو شکستیں ہو رہی تھی، تو ان لوگوں کی فکر ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب نئے مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نئے خلیفہ بنے تو لوگ نئے مسلمان آ کر اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ لوگوں کو جہاد کے متعلق بیانے کی خطبہ دیا، تو لوگوں کو جہاد پر ابھارنے لگے، لوگوں کو ایک نئی فوج جمع کر کے پرشین فوج کی طرف بھیجنے کا ان کو ارادہ تھا۔ تو انہوں نے ایک فوج تیار کرنے کے لیے جہاد کے متعلق خطبہ دیا۔ لوگ اس میں جمع نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں جمع نہیں ہو رہے تھے؟ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ادھر حضرت خالد بن ولید نہیں ہے تو ہمیں شکست ہو جائے گی، تو اس لیے ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، تو اس لیے وہ لوگ نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1 روز دیا، 2 روز خطبہ دیا، 3 روز دیا، کوئی بھی جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرجوش تقریر فرمائی تو اس وقت حضرت ابو عبید رضی اللہ رحمت اللہ علیہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان کے بعد ایک کے بعد ایک اس طرح لوگ جہاد کے اندر ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ تو حضرت ابو عبید کے کمانڈر میں عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کو کمانڈر بنا کر وہ فوج پرشین کی طرف بھیجا۔ یہ ابو عبید حضرت ابو عبیدہ بن جراح الگ ہیں، یہ ابو عبید الگ ہیں۔
اور یہ صحابی نہیں ہے، تو ان کو بھیج رہے تھے تو صحابہ عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دینے لگے تو یہ تو صحابی بھی نہیں ہے اور زیادہ عمر بھی ان کی نہیں ہے، تو ان کو کمانڈر جنرل بنانے کے بجائے دوسرے کسی انسان کو، صحابی کو جنرل بنائے، ان کو نہ بنائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں مانی، بلکہ انہیں کو جنرل بنا کر ان کو ایک فوج دے کر بھیجا، کیونکہ ان کے ایک پہلے انہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا تو پہلے وہی کھڑے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے انہیں کو کمانڈر جنرل بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ ادھر یہ لشکر جا رہی تھی، ادھر رومن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق، جس کو آج بھی ڈمسکس کہا جاتا ہے، اس کو گھیرے میں لے ہوئے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو، خالد بن ولید اور ان کی فوج کو معلوم بھی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر بھی بنے ہیں۔ یہ سب باتیں ان لوگوں کو معلوم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں آج کے جیسا ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا، خط بھیجنا بولے تو کہیں 100 کلومیٹر ہے، وہاں سے وہاں تک آئے تک کتنے کی دن گزر جاتے تھے، تو اس واسطے ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ تو اس وقت کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، اور وہ ڈماسکس جو ہے، دمشق جو شہر ہے، وہ قلعہ ہے، تو وہ اس زمانے میں پیراڈائز آف سیریا کہا جاتا ہے، یعنی سیریا کا، شام کی جنت، اس شہر کو کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں نیو یارک جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، نیو یارک کو جس طرح بڑا شہر، سپر پاور بڑا سمجھتے ہیں، تو اسی طرح اس زمانے میں اس کو عرب کے لوگ اتنا بڑا چیز سمجھتے تھے دمشق کو۔ تو حضرت خالد بن ولید اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار قلعے کے اندر سے آیا اور آ کر حضرت خالد بن ولید کو بتلایا کہ دمشق کے اندر بڑے بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کے خوشی منا رہے ہیں، اور وہ خوشی منانے میں کل اتنا زیادہ شراب پئیں گے کہ اس کے بعد وہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، اتنا زیادہ خوشی میں وہ لوگ شراب پی جائیں گے۔ تو یہ بات حضرت خالد بن ولید کو معلوم ہے، تو حضرت خالد بن ولید اس رات کیا کیا کہ کچھ صحابہ کو لیے، کچھ لوگوں کو، اپنی فوج میں سے چند لوگوں کو لیا، لینے کے بعد جا کر دیوار کے ذریعے اندر چلے گئے، کسی دیوار کے ذریعے اندر جا کر وہ دروازہ کھولیں گے تو دوسری فوج اندر آ جائے گی۔ تو حضرت خالد بن ولید جا کر اس طرح دروازہ کھولا تو ایک بڑی فوج اندر آ کر تلوار کے زور پر قلعہ فتح کر رہا تھا۔ ادھر قلعہ فتح کر رہا تھا تو بعد میں، یعنی وہ قلعہ چھوٹا اتنا کہ ابھی روم کے جیسا نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے، تو ایک گیٹ، ایسٹ گیٹ سے وہ لوگ فتح کرتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، اور یہ جو بادشاہ تھا، وہ قلعہ کے بادشاہ جو تھا، وہ ہے نا دوسرے طرف مغرب کے ویسٹ گیٹ کے پاس وہ موجود تھا۔ اس نے کیا کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب محاصرہ کیے تھے تو مین گیٹس جو ہیں وہاں پر ہر ایک کو ایک فوج دے کر بٹھا دیے تھے محاصرے کے طور پر۔ تو ویسٹ گیٹ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بٹھایا تھا، اور حضرت خالد بن ولید ایسٹ گیٹ سے فتح کرتے ہوئے آ رہے تھے، ادھر سے آ رہے تھے، تو آدھا قلعہ، پونا قلعہ فتح ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے خط لکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس بھیجا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اگر تم ہمارے پاس سے مال غنیمت نہیں لوگے تو ہم تمہیں قلعہ ہینڈ اوور کر دیں گے، یہ بات لکھ کر اس نے بھیج دیا۔ تو ادھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، ادھر سے جو لڑکے اندر آ رہے تھے ہو رہا تھا، ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معلوم نہیں تھا۔ تو وہ لوگ حضرت خالد بن ولید اندر آ گئے تھے، اور تھوڑی دیر اور رک جاتے تو قلعہ فتح بھی ہو جاتا تھا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو وہ ایکسپٹ کرنے کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے ان سے صلح کر لی ہے، بات کر لی ہے، تو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے فوج کو لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت خالد بن ولید کہہ سکتے تھے، کیونکہ مین کمانڈر یہ ہے، میری بات چلنا، تمہیں کیسا، تمہیں مجھے بولن سرکا کر سکتے، بول کر کہہ سکتے تھے، اگر چاہے تو وہ صلح نامہ کو پھاڑ بھی سکتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت خالد بن ولید پیچھے چلے گئے، اور حضرت اس کے بعد وہ دمشق فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں تو مسلمانوں نے، ایک مسلمان جب کسی کی امانت لے لیتا ہے، کسی کو امان دے دیتا ہے، تو مسلمان اس کی کتنی رعایت کی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پورا قلعہ ان کے قبضے میں آ جاتا تھا،
لیکن حضرت خالد بن ولید نے ان کے امان کا اتنا رعایت کیا کہ قلعہ جتنا بھی فتح ہوا چھوڑ کر واپس آ گئے اور مال غنیمت کو بھی چھوڑ دیا، اور کہہ سکتے تھے کہ میں نے اتنا زور پر میں یہ پورا قلعہ فتح کیا ہوں اور میں مال غنیمت میں کیسا چھوڑوں، مسلمانوں کا حق ہے، اتنے لوگوں کا حق ہے، کہہ سکتے تھے۔ لیکن ایک مسلمان کے امان دینے کی اتنی رعایت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ آج لوگ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر کچھ بھی نہیں ہوتا، چھوٹی سی چیز کو لمبی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو دوسروں کی رعایت نہیں کرتے، دوسروں سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، حالانکہ جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو، جو بھی وعدہ کرتے ہیں۔ آج دیکھیں جیسے مثلا کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی میں اب بھی چاہتا ہوں، اب آدھا گھنٹے میں آتا ہوں، ذرا ٹک بول کر چلے جاتے ہیں، وعدہ کر کے جاتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے رہے تو بھی نہ آتا نہیں، یہ وعدہ خلافی سمجھی جاتی ہے اور اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس کے پچھواڑے میں ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، اس کے اوپر لکھا دیا گا کہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے، یعنی پیخانے کے راستے میں اسے جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اس پر لکھا ہوگا کہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اتنی سخت سزا وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی وعدہ کرو، چاہے اللہ سے کرو چاہے لوگوں سے کرو، اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے کیا وعدہ ہے؟ جیسے منت وغیرہ مانتے ہیں، منت میں بھی مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ منت مانگنا ہے تو صحیح مسئلہ منت مانگنی چاہیے، غلط سلط مانگے تو اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط سلط بولے تو جا کو فلانے درگاہ کو چکر چڑھا تم، اود بچہ لگا تم، ایسے جو بھی ہے سندل لگا تم، بکرا کاٹ تم، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب غلط ہیں، ایسے چیزوں کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھ تم، حج کر تم، روزہ رکھ تم، اعتکاف کر تم، صدقہ کر تم، خیرات کر تم، بکرا جان کے بدلے جان دے تم، ایسے جتنے بھی منت ہے یہ پورا کر سکتا ہے۔ ایسا تو درگاہ کے متعلق جو بھی منتیں مانگے پورا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ منت ہی پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی امان کی رعایت کرتے ہوئے اس کو اس طرح فتح کر لیا اور دمشق پورا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اب ادھر کیا ہوا، حضرت ابو عبیدہ ادھر جو پرشن کی طرف ابو عبید کے ذریعے جو فوج بھیجی تھی تو وہ فوج جبھی گئی، جب پرشن پر پہنچی تھی وہاں دیکھتے ہیں کہ کفار جو پرشن کے بادشاہ نے اپنے فوج کے بڑے بڑے 3 فوجیں بنائی ہوئی تھی، جن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فوج لشکر ان کے سامنے تھا، اور مسلمان قریب 10,000 کے قریب کچھ تھے، 9,000 مسلمان تھے۔ تو 9,000 مسلمان تھے تو اس نے جا کر ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کمانڈری سنبھالتے ہی ادھر 3 فوج ان کی تھی پرشن والوں کی، ادھر مسلمانوں کی 1 فوج تھی، بیچ میں نالا ایک تھا، دریا ایک تھا، ندی تھا۔ تو وہ ندی ان لوگوں نے، پرشن والوں نے آفر دیا کہ کیا تم لوگ ندی پار کر کے آؤ گے یا ہم آ جائیں؟ تو انہوں نے یہاں پر ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسٹیک یہ ہوا کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم ہی ندی پار کر کے آئیں گے، تو لہٰذا وہ ندی پار کر کے چلے گئے۔ جب جا کر سامنے جا کر لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان لوگوں کی بڑی بڑی ہاتھی کی فوج تھی، کیونکہ مسلمان اس سے پہلے ہاتھیوں سے لڑنے کا مقابلہ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہاں پر جب ہاتھیوں کو دیکھا تو فوراً ڈر کے پیچھے آ گئے، تو پرشن والے آگے بڑھ کے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور ان کے ہاتھیوں نے اتنا ہنگامہ مچا دیا کہ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے پر سے گرا دیا اور ان کے سینے پر پاؤں رکھ دیا ہاتھی نے، جس کی وجہ سے ان کی شہادت وہاں پر ہو گئی۔ تو مسلمان کو اتنا بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کا جنرل ہی مارا جائے۔ اتنے اس سے پہلے جتنے بھی لڑائیاں ہوئی، پرشن فتح ہوا، رومن فتح ہوا، اتنے سارے کامیابیوں میں کبھی بھی جنرل اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا کہ مسلمانوں کا کمانڈر ہی مارا جائے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ تو مسلمان دیکھتے ہی ہکے بکے ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ پیچھے ہٹ کر آنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو پل باندھا ہوا تھا ندی کے اوپر، وہ پل کسی نے توڑ دیا ہے، یا تو وہ حضرت ابو عبید نے خود توڑنے کرایا کہ مسلمان پیچھے بھاگنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یا تو انہوں نے خود توڑنے کا لگایا یا کسی نے توڑ دیا ہے۔ تو پیچھے آئے تو ہر ندی ہو گیا، تو مسلمان کیا کرے، ڈر کے ندی میں کود دیے تو اب لڑنا بہت سارے دیکھ کر ندی پار کرنا مشکل تھا۔ تو وہاں پر حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، 2 دوسرے کمانڈر تھے، انہوں نے
پھر مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کر ایک آخری بار کوشش کریں گے بول کر کوشش کرے، لیکن پھر بھی ناکامیابی حاصل ہوئی۔ تو اس کے بعد مسلمان 3000 کچھ تھے، اور مصنع رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر آخری بار کوشش کر رہے تھے تو پیچھے والوں کو حکم دیا کہ وہ برج ریڈی کرو۔ وہ برج ریڈی ہو گیا تو لڑتے لڑتے پھر پیچھے بھاگ کر آ گئے، پیچھے مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت 3000 مسلمان کچھ بچ گئے، باقی کے 6000 شہید ہو گئے۔ تو اتنا بڑا نقصان اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا مسلمانوں کو۔ جب اتنا بڑا نقصان ہوا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہلی جنگ تھی اور وہ بھی ناکامیاب ہوئی، تو اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو حضرت خالد بن تو مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ خالد بن ولید ہے تو جنگ کامیاب ہوتی، نہیں تو کامیاب نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اب کیا کرنی چاہیے، تو ادھر مسلمانوں کے حالات یہ ہو رہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنے بھی لڑائیاں لڑی سب کامیاب ہوئے، اور جتنے بھی رومن میں لڑائیاں لڑ رہے ہیں سب کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس طرح ایک حالت ان کی ہو گئی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید تو مسلمانوں کے دماغ میں اس طرح بیٹھ گیا تھا، خالد بن ولید ہے تو فتح نہیں تو نقصان، جہاں بھی جائیں وہی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ اگر ایسا رہے گا تو یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے بجائے خالد بن ولید پر ایمان رکھنے لگ جائیں گے، اللہ پر ایمان رکھنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، تو ان کو اپنے پوزیشن سے اتارنے کا فیصلہ کیا۔ تو فیصلہ ایسا ہی نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جب نئے نئے لشکر امیر بنے تو تمام چیزوں کو بدلنا شروع کیا۔ پہلے کیا کیا، جتنے بھی مسلمان کنٹریز بنے تھے، جو بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، وہاں پر گورنروں کو رکھنا شروع کیا، وہاں پر گورنر رکھے پہلی بات، اور ان گورنروں کی دیکھ بھالی کرنے کے لیے جاسوس، را ایجنٹ، سیکریٹ ایجنسی کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر شروع کیا کہ کہیں پر یہ لوگ غلط راستہ کریں گے تو سیدھا حضرت خالد بن ولید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کمپلینٹ چلے جائے گی۔ تو پہلی بات یہ کی۔ دوسرا، وہاں پر انصاف کا نظام قائم کیا، کورٹ بنائے، جج بنائے اور لوگوں کو وہاں پر رکھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو بنایا جو مدینے کے اندر تھا، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کو جج بنایا، ان تمام ججوں میں سب سے بڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، اس طرح انہوں نے بنائی۔ تو اس کے بعد ایک بازار، جہاں جہاں بھی بازار ہوتے وہاں پر ایک ٹیم بنائی کہ وہاں پر ریٹ سے یعنی ریٹوں کا دیکھ بھال کرنے، مارکیٹنگ کو سنبھالنے کے لیے ایک ٹیم بنائی جس کو ایک عورت کے ذمہ داری کے اندر رکھا تھا۔ تو اس زمانے میں لوگ کیا کرنے لگے، تو یہ عرب کے اندر یہ بہت ہی نئی بات تھی کہ ایک عورت کو سردار بنایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کی بھی سنے بغیر، ان لوگوں کو بات سنے بغیر وہ عورت کو بھی سردار رکھا، تو وہ عورت تمام بازار کے معاملات کو اچھی طرح سنبھالنے لگ گئی تھی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی زیادہ کام کیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرمی کے اندر بھی، یعنی جو فوجیں لڑنے کے لیے گئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے سسٹمیٹک بدلا دیا۔ کیا کیا کہ جو بھی کام فیصلہ کرو تو سب سے پہلے مدینے کو اس کے بارے میں خبر دینا ہوگا۔ جو بھی فیصلہ کرو، کہیں پر لڑنے جاؤ یا آگے بڑھنے جاؤ تو اس کو مدینے کے اندر خبر کرنا ہوگا، مدینے کو اطلاع کرنا پڑے گا۔ مدینے کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کرنا۔ تو اس عرب کے لوگوں کو، صحابہ کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مدینے کے اندر یا عرب کے اندر وہ لوگ رہتے تھے اپنے قبیلے کے فیصلے خود کرتے تھے۔ اب یہ لوگ گورنر بنے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا بولے تو پھر حضرت عمر کو بولنا، کیا تو کرنا بولے تو حضرت عمر کو بولنا، انہوں نہیں بولے تو ان کی سیکریٹ ایجنسی جا کر بتلا دیتی ہے۔ تو اس طرح کی حالت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ سب اس لیے کہ سینٹرلائز کرنے کے لیے، سب کے بارے میں معلومات رکھنا، سب ایک جگہ سے فیصلے ہونا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے بڑی بڑی حکومتیں بنی ہیں۔ چنگیز خان نے اتنی بڑی فوج بنائی، اتنا بڑی حکومت بنائی کہ وہ زیادہ ٹک نہیں سکی۔ کیوں نہیں ٹک سکی؟ ان کے صحیح سسٹم ان کا صحیح نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کا فیصلہ کیا کہ جو بھی فیصلہ کرو تو پہلے مدینے کی طرف معلومات بھیجو۔ تو اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک خط بھیجا، اس کے اندر لکھا تھا کہ جو بھی تم آگے بڑھنا ہو، جو بھی فیصلہ کرنا ہو تو پہلے مدینے سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ وہ آج کے زمانے کے جیسا فون اٹھا کر کو پوچھ لیے، ایسا نہیں، خط بھیجنا، پھر وہ ریٹرن آنا، اس کے بعد فیصلہ کرنا، اس کے بعد آگے بڑھنا، یہ حالت تھی۔
تو اس طرح کے حالات تھی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے, انہوں نے ایسا نہیں کیا, آپ کیوں ایسا کر رہے؟ تو یہ بات انہوں نے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب لکھا کہ اگر تم اس طرح, میں جس طرح بولتا ہوں اس طرح کرے تو جنرل رہو گے, کمانڈر رہو گے, ورنہ تم کو سیٹ سے نکال دیا جائے گا, اتار دیا جائے گا. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. اور دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب دمشق کے اندر کامیابی حاصل ہوئی تو اس وقت ایک شاعر نے, یعنی پوئٹری بولنے والے جو ہوتے ہیں, ان لوگوں میں سے کسی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہت اچھی تعریف کی, بہت اچھی تعریف کی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خوش ہو کر اس کو 10,000 سونے کے کوئن کا ایک کٹا دے دیا, سونے کے کوئن کا ایک تھیلا دے دیا. تو سیکرٹ ایجنسی وہاں پر موجود تھی. تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ آپ کو کمانڈری سے نکال دیا جاتا ہے. کیوں؟ اگر یہ 10,000 تم نے تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے اپنے پیسوں سے دیا ہے تو یہ تو فضول خرچی ہے, تعریف کرنے والے کے واسطے 10,000 دینا. اگر تم مدینے کے یعنی لوگوں کے پیسوں سے دیا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے, تو اس لیے آپ کو سیٹ سے اتار دیا جاتا ہے. تو ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا, یعنی ان کی جگہ کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا. حضرت خالد بن ولید کو ان کا اسسٹنٹ یعنی رائٹ ہینڈ ان کا بنایا گیا. تو اس طرح ان کو اتار دیا گیا. تو لوگوں کے دلوں میں خیال ہونے لگا یہ کیا کہ اندر دال میں کالا ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے, کہ یا تو پرانی کچھ لڑائی ہوگی اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا ہے, یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کرپشن کچھ کیا ہوگا, اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اتار دیا ہے. لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلنے لگی. حالانکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا, اس زمانے میں وہ ایک سیلیبریٹی بن چکے تھے کہ جہاں بھی جاؤ ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور رومن کے اندر بھی ان کے بارے میں 150 کہانیاں بہت ہی زیادہ مشہور ہوا کرتی تھی. ایک رومن کے کمانڈر نے خود بتایا حضرت خالد بن ولید کو کہ ہمارے اندر کہانیاں مشہور ہیں کہ آپ کے بارے میں ایک کہانی ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک مرتبہ لڑائی لڑ رہے تھے تو آپ کی تلوار ٹوٹ گئی, تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تلوار دی, اسی وجہ سے آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, اور جس جنگ میں بھی آپ جاتے ہیں کامیابی اسی تلوار کی وجہ سے ہوتی ہے. اس طرح کی بہت سارے فیک واقعات جو تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں رومن میں مشہور تھے. کہانیاں وہ لوگ خود بنا لے کر بول لیتے تھے آپس میں, حالانکہ اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہوا تھا, تو وہ لوگ خود بول لیتے تھے. تو اس طرح حضرت خالد بن ولید کے بارے میں لوگوں کے اندر مشہور تھا, اور لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. جب ان کو کمانڈر سے اتار دیا گیا تو لوگوں کے درمیان بہت سارے خیالات آنے لگے, کیا ہو گیا, کئی کو اناق اتار دیے, کئی کو ایسا کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول کر ان لوگوں کے دلوں میں بہت سارے خیالات تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا, جب معلوم ہو گیا سیکرٹ ایجنسی ان کی پکی تھی, تو لوگوں کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید کے بارے میں لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ دیکھو بھائی کہ خالد بن ولید نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کرپشن وغیرہ نہیں لیا, اور نہ میرے کا ان سے کوئی برے تعلقات ہیں, اس سے پہلے کچھ لڑائی وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی بیوہ بہن تھی, ان سے بھی عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا تھا. تو اس طرح انہوں نے خطبہ دیا اور لوگوں کے دلوں کو صاف کیا. جب حضرت خالد بن ولید کے کمانڈر سے اترنے کا اور حضرت ابو عبیدہ کو سیٹ دینے کی بات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور کہا سمعنا و اطعنا, ہم مان لیں گے اور ہم سن لیں گے, ہم عمر رضی اللہ عنہ کی بات مان لیں گے. اگر دیکھا جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اتنا پاور تھا کہ اگر وہ چاہے بغاوت کر سکتے تھے, لیکن اسلامی حکومت کی وجہ سے, اسلام وہ صحابی بھی تھے اور حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی کہ فوراً جو بھی بولے فوراً سن لیا. لیکن آج کے زمانے میں دیکھا جائے یا اس سے پہلے بھی جب بھی کسی بڑے جنرل کو, بڑے کمانڈر کو اپنے سیٹ سے نیچے اتار رہے ہیں تو فوراً وہ بغاوت شروع کرتا ہے, اپنی فوج کو لے کر اپنی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس طرح پرشن کے اندر بھی ہوا تھا, رستم کو جب کمانڈ جنرل سے اتار دیا گیا تو فوراً اپنی فوج کو لے کر بغاوت کرنا شروع کر دیا. رومن میں بھی اس طرح ہوا, جب اس کو اتار دیا گیا جنرل کو تو اس نے بھی فوراً بغاوت کر دیا. فوراً بغاوت شروع ہو جاتی تھی, اپنی حکومت کے خلاف فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی.
لیکن حضرت خالد بن ولید ایسے تھے کہ فوراً ان کو بتایا گیا کہ آپ کمانڈر نہیں ہیں تو فوراً اتر گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سیٹ دے دیا تھا۔ تو یہ اسلام انسان کو چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اگر اس کے امیر نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ نہیں یہ بولے تو فوراً بات کرنے کے لیے، بات سننے کے لیے اپنی فوج اور اپنے لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں صحیح راستہ، غلط راستہ یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے بول کر بتاتا ہے تو ہمیں مان لینی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کے خلاف بغاوتیں کرنا، اس کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں بولنا، اس کے بارے میں پیچھے پلاننگیں کرنا، اس کی غیبتیں کرنا، یہ اچھا طریقہ اور اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔